السلام علیکم. آدھا برادر لیجیے. من جوگی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 8 اور آخری قسط ہوگی نمبر 9. لیجیے پہلے میں تھوڑا سا تبصرہ کر دوں 5 سیکنڈ کا کہ یہ جو پوسٹ لگائی ہے میں نے ٹی وی پہ آپ کو بھی پسند تو آ رہی ہوگی، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا اگر ڈرامہ نہیں دیکھا ہے تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابراہیم اور عالیہ دونوں یہ شادی کروا رہے ہیں. حالانکہ شادی اس کی ہو گئی لیکن کاغذات نہیں ہیں، تو قانونی طور پہ جو ہے میاں بیوی وہ لڑکی جو ہوتی ہے ٹیلی فون کمپنی میں جو کام کرتی ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شبیر جو ہے چودھری کے تھرو ادھر آیا ہے اور گڑبڑ کرے گا، تو اس سے پہلے کچھ ہو اس کا پکا جو ہے نکاح نامہ بنا لیا جائے، اور اس طرح جو ہے کالج کی پرنسپل سے رجاعت نامہ لے کے اور سب لڑکے مل کے یہ ان کی شادی کرا دیں، یعنی رجسٹر کرانے کے لیے. تو یہ مٹائی وٹائی کھا رہے ہیں، تو یہاں ابراہیم بھی ہے وہاں عالیہ ہے. بس یہ ہے، میں نے یہ پوسٹ دیا. اب کہانی کا اصل جو ہے وہ سنیے اور مزے لیجیے. اس کے بعد ابراہیم کو بھی اتنی محبت ہو گئی جتنی عالیہ کو ہوئی تھی. اس نے اس سے یہی کہا، میں تمہارے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا ہوں. آخرکار شبیر فون والی لڑکی کے دفتر میں پہنچ گیا اس چودھری کے تھرو، اور اس نے رپورٹ بھی وہاں کی ہوئی تھی پولیس والوں کو، اور پیسہ کا لالچ دیا مگر وہ نہیں مانی. پھر اس نے اپنے جیب سے پستول نکالا اور کہنے لگا کہ میرے پاس اور راستے بھی ہیں. مگر اس لڑکی نے کہا مجھے اس کا نہیں معلوم ہے. اس کے ساتھ ہی عالیہ کا بھائی بھی ساتھ تھا. پھر عالیہ کی دوست نے میڈم سے بات کی کہ ابراہیم اور عالیہ کا نکاح کرا دیا جائے اور بالکل پکا، تاکہ ان کو کوئی خطرہ نہ ہو. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، پکا پروف آ جائے گا کیونکہ انہوں نے نکاح کیا اس کا بھی پروف نہیں برابر. اور شبیر کے کچھ نہ کر سکے، اس کو مسجد کی گلے کی چوری میں اس رپورٹ کرتا ہے، وہ کسی طرح جو ہے یہ مان جائے. پھر کالج کی لڑکیوں نے یہ سب کام کر دیا اور شادی کا پکا پروگرام ہو گیا. شادی پکا پروف آ گیا اور گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ مل گیا. اس کے بعد شبیر نے پولیس والوں سے مل کے ابراہیم کو اٹھا لیا اور جیل میں بند کرا دیا. اس کو کہا کہ مولوی صاحب آپ سے ملنے ہیں. وہ خوش تھا، اچھا اس کو یہاں کیوں نہیں لے کے آئے، ادھر آ رہے تھے. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے. وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ گلی تنگ ہے، گاڑیاں ادھر آتی نہیں ہیں. تو بہانے سے 2 پولیس والے سادے لباس میں تھے، اس کو لے کے گئے. کہنے کا کونے پہ ہے، کوئی بات نہیں مل لیں گے. اور اس طرح اس کو دھوکہ دے کے گاڑی میں بٹھا دیا. اور اس کے بعد عالیہ پولیس کے تھانے پہنچ گئی اور پولیس والے سے کہا کہ میں ابراہیم کی بیوی ہوں اور اس کو آپ لوگوں نے کس بات پہ تھانے میں بند کیا ہوا ہے. پھر عالیہ نے پولیس والے کو کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں، سمجھے. اس کا نکاح میرے ساتھ 3 مہینے پہلے ہوا ہے اور میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی پکا ہے، پہلے بنا ہوا ہے. اچھا تو یہ اس کا. پھر پولیس والے نے شبیر کو فون کیا کہ یہاں ابراہیم کی بیوی آئی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، تم فوراً آ جاؤ ادھر. اس کے بعد
شبیر جو ہے تھانے آتا ہے، اس کے بعد جو قسط نمبر 9 ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ کہانی کہاں سے کہاں جاتی ہے۔ کیا وہ پکا سرٹیفکیٹ ان کا کام آتا ہے، اس کے تھرو جو ہے عالیہ ان کی کوشش سے رنگ لاتی ہیں، کیونکہ سرٹیفکیٹ نہیں تھا تو وہ تو پکا مجرم ہو جاتا ہے، اور چھوٹی موٹی چوری کا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی پکا تھا، تھانے میں بہن نے اس نے پولیس والے نے پوچھا اس کو، لیکن اس نے کہا میرا شبیر سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ ہے چھوٹی موٹی چوری کا بولتے میں نے نہیں کیا، بولے ہاں انہوں نے بتایا تھا، پھر کہتا بھی کہ ہاں تمہاری اذان اور تمہاری آواز سے میں پہچان گیا تھا، اور اس طرح وہ چودھری نے مقبری کی، اور اس طرح یہ ان کے پاس پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے بھیا نمبر 9 جو آخری قسط ہے، بہت زبردست ہوگی، بمبارڈ ہوگی۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے کہ دیکھیں یہ دونوں کا نکاح تو ہو گیا۔ اب شبیر کو جو ہے اب اس دوسرے اگینسٹ پارٹی والے جب ان کو پتہ لگے گا کہ یہ تو اس کی بھی ہے، اور یہ بتا بھی دیں گے کہ ہاں اس نے طلاق دی اس وجہ سے میں نے اس سے نکاح کیا، اور یہ پکا پروف ہے، پھر پتہ لگے گا شبیر کو، دن میں تارے نظر آئیں گے۔ بہرحال یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا، سوری، کیا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا۔ تو آپ کو یار لائک تو کرنا ہے، سبسکرائب تو کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، یہ چیزیں کرنی پڑے گی بھائی، کچھ میرے خاطر کر لو۔ چلے اجازت دیں، اللہ حافظ۔